ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ ان کی یہ ذرا نوازی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ تو ایک شعر جو اللہ والوں کی تقاریر کا جو خلاصہ ہے، ایک شعر پڑھ کے مائک ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا دے وچ پھر رج کے نا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری باتیں دل سے نکال کر اپنے دل کو صاف کر کے شیشے کی طرح صاف کر کے بیٹھیے گا، پھر سنیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بدلے گی۔ میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ جناب محترم پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے اور اپنی پوری زندگی ایک سجدے کی حالت میں گزار دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تاہم کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو بے مثل اور بے بدل ہیں۔ ان میں سے بھی عظیم نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ فتنوں کے زمانے میں، مادیت پرستی کے دور میں، کفر اور الحاد کے تسلط میں، تمام تر ناخوشگوار اور ناموافق حالات کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم توحید اور ایمان پر قائم ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل عظیم ہے۔ معزز سامعین، چونکہ ہمیں یہ ایمان اپنے گھر میں ملا ہے، اس کی خاطر ہمیں سفر نہیں کرنا پڑا، ہمیں اس کی خاطر مشقت نہیں اٹھانی پڑی، اس کی خاطر ہمیں کچھ چارجز، کچھ عوض ادا نہیں کرنا پڑا۔ مفت میں بغیر کسی مشقت اور مجاہدے کے ہمیں یہ نعمت گھر میں ملی ہے۔ ابھی ہم نے آنکھ کھولی ہی تھی
کہ ہمارے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی گئی، سب سے پہلے ہمارے کان میں اللہ کا نام پہنچایا گیا۔ تھوڑا ہم نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو والد صاحب انگلی سے پکڑ پکڑ کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ ہم نے بچپن سے ہی آذان کی آوازیں سنی ہیں، ہم نے مسجد کا ماحول دیکھا ہے۔ چونکہ یہ نعمت ہمیں مفت میں ملی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال آپ بتائیں یہ ایمان کتنا قیمتی ہے؟ وہ صحیح جواب دے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی بھاری قیمت چکائی تھی۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا پڑے گا، سمیہ آپ بتائیں یہ ایمان کتنا قیمتی ہے؟ حضرت سمیہ صحیح بتا سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اگرچہ ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں، لیکن یہ ہے بہت بڑی نعمت۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا ہم پر یہ بہت فضل اور کرم ہے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ پہلے زمانے کے انبیاء کرام بھی اللہ سے دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کر دیجئے۔ جب حضرات انبیاء کرام ایک اعزاز کے لیے، ایک سعادت کے لیے تمنائیں کرتے تھے، اللہ رب العزت نے بغیر کسی عوض کے یہ اعزاز اور سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے تو بڑی سعادت کی بات، بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہ معاملہ نازک اور حساس بھی بہت ہے۔ جو بندہ حقیقت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گیا، آپ کی ذات پر وارفتہ ہو گیا، تو وہ تو سعادت مند ہو گیا۔ لیکن جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود لا تعلقی اختیار کرتا ہے تو یہی لا تعلقی بندے کو شقاوت اور بدبختی کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا فرمایا، تو دوسری جانب ہم اس چیز کا بھی احساس کریں کہ امتی ہونے کی کچھ تقاضی بھی تو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کچھ حقوق بھی تو ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ امتی ہونا ہی ہمارے لیے پکڑ اور مواخذے کا ذریعہ بن جائے۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہماری ایمان کی عمارت محبت رسول کی بنیاد پہ کھڑی ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت کا ذریعہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، متی تقوم الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب واقعہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماذا اعددت لہا، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ، میں نے قیامت کی تیاری کے سلسلے میں زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں، زیادہ روزے تو نہیں رکھے ہیں، زیادہ صدقات تو نہیں دیے ہیں، یعنی فرض نمازیں، فرض روزے تو وہ رکھتے ہوں گے، نفل نمازیں میں زیادہ نہیں پڑھ سکا، نفل روزے زیادہ نہیں رکھ سکا، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس بات بن گئی، انت مع من احببت، آپ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔
اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب ہوگی۔ ہم میں سے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، بلکہ ہم عشق رسول کے اظہار کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو کہیں لائٹنگ کی جاتی ہے، کہیں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کہیں جلسے جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے۔ ایک بات سوچنے والی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا محبت کا تعلق کسی خاص مہینے کا محتاج کیوں بن گیا ہے؟ ایک خاص مہینہ آتا ہے اور اس خاص مہینے کے خاص دنوں میں ہم محبت رسول کے اظہار کے لیے خود ساختہ طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ بس چند دن کے جوش و خروش کے بعد پورے سال کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ محبت کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ محبت کوئی سیزنل چیز نہیں ہوتی، یہ کوئی موسمی چیز نہیں ہوتی کہ ایک خاص موسم میں اجاگر ہو جائے بعد میں جھاگ کی طرح بیٹھ جائے۔ نہیں، محبت وہ روگ ہے، جب ایک مرتبہ کسی کو لگ جاتی ہے تو سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن اور ہر دن رات کے 24 گھنٹے بندے کو بے قرار رکھتی ہے۔ محبت ہو جانے کے بعد بندے کو چین اور قرار مل جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر 11 مہینے چین اور سکون اور 1 مہینہ ہم بے قرار ہو جاتے ہیں تو یہ جھوٹا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، یہ حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وارفتگی کا تعلق سال کے 365 دنوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سب سے مقدم رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے تھے ہم اس مقصد کی تکمیل کر لیں، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں ملی اس وقت تک آپ قریش مکہ کے منظور نظر تھے، صادق اور امین کہلائے جاتے تھے۔ پورے مکہ میں آپ کی شرافت، آپ کی دیانت، آپ کی بلندی مرتبت مسلم تھی۔ سارے مکہ والے ان کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے نئے دین کی دعوت دینی شروع کر دی، بتوں کی مخالفت کرنی شروع کر دی، تو وہی قریش مکہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ کبھی آپ کو شاعر کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی کاہن اور مجنون کہا کرتے تھے، کبھی راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، کبھی مبارک کندھوں پر اونٹنیوں کی بچہ دانیاں اور اوجڑیاں پھینکا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا اس دین کی خاطر کیا گیا، وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا، اس دین کو تو ہم پسے پشت ڈالیں۔ چند دن کے خود ساختہ طور طریقے اپنانے سے ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم عاشق رسول ثابت ہو گئے۔ ای خیال است و محال است جنون، یہ ہماری خوش فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ عشق و محبت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اولین کام یہ ہے کہ ہم اس دین کو تھام لیں جو دین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدات کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ لیکن معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں
किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन उस दीन को अपनाने के लिए तैयार नहीं है जो दीन मेरे महबूब ने हम तक पहुंचाया है। इसके अलावा मोहब्बत रसूल में सब कुछ कबूल है, मौत भी कबूल है और मुजाहदात भी कबूल हैं, मुशक्क़तें भी कबूल हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल में ये दीन हमें कबूल नहीं। हम किस कदर इस दीन से अजनबी बन चुके हैं। ये वही दीन है जो आज हमारे दरमियान बिल्कुल अजनबी हालत में मौजूद है। कभी आपने गौर किया है कि किसी के पास थाने से फोन आता है कि SHO ने आपको याद किया है, बस इतना फोन आ जाए SHO ने आपको याद किया है, आपके खिलाफ किसी ने दरख्वास्त दी है, तो शायद उस दिन हम सुबह का नाश्ता किए बगैर घर से निकल पड़े कि देर हो जाएगी, साहब नाराज हो जाएंगे। और अगर इत्तला मिले कि DPO ने आपको बुलाया हुआ है तो फिर तो शायद हम नंगे पैर चल पड़े कि भाई देर हो जाएगी, साहब नाराज हो जाएंगे। और SHO ने बुला लिया, हम जाने के लिए बेकरार और बेताब। लेकिन दूसरी जानिब जब नमाज का वक़्त होता है तो अल्लाह के मुनादी चारों तरफ से आज़ान की आवाज़ें देते हैं। आज़ान देते हुए आज़ान की आवाज़ें हम तक, हमारे कानों तक पहुँचती हैं। ये अल्लाह के मुनादी हमें क्या कह रहे होते हैं कि अल्लाह ने अपने दरबार में बुलाया है, अल्लाह ने अपने दरबार में बुलाया है। एक ही वक़्त में चारों अतराफ से ये आज़ानें हमारे कानों में पहुंच रही होती हैं, लेकिन हमारे कानों पे जूं भी नहीं रेंगती। तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारे यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वक़्त एक SHO के बराबर भी नहीं है। SHO ने हमें बुला लिया तो हम जाने के लिए बेकरार और बेताब हैं, जबकि अल्लाह का मुनादी रोजाना 5 मरतबा हमें बुलाता है कि अल्लाह ने अपने दरबार में बुलाया है, हम अल्लाह के दरबार में हाजिरी देने का करते। ये वही दीन है। शादी होती है, घर के अफराद शादी के मौका पे पूरी कोशिश करते हैं कि कोई बंदा हमसे नाराज ना हो जाए। मेहमान आते हैं, मेहमानों के बच्चे आते हैं, घर में नुकसान भी करते हैं, कहते चुप करो, किसी को कुछ कहो नहीं, क्योंकि हमारी शादी है, हमारे से कोई नाराज ना हो जाए। बल्कि शादी के मौका पे घर में बर्तन धोने वाली नुकरानी को भी खुश रखा जाता है, कहते हैं हमारी शादी है। घर में जो ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाने वाला, उसको भी खुश रखा जाता है, कहते हैं हमारी शादी है। अजीज़ो अकारिब में जहां सालों की नाराजगियां होती हैं, लेकिन जब शादी का मौका आता है तो उनके घरों में जा के मिन्नत समाजत कर करके उनको राजी करते हैं, कहते हैं हमारी शादी है, हमने नाराज लोगों को भी राजी करना है। शादी के मौका पे सारे लोगों को राजी करने की कोशिश की जाती है। अगर नाराज किया जाता है तो सिर्फ अल्लाह को नाराज किया जाता है, अल्लाह को नाराज किया जाता है। हाल हमारा ये है। हमारे यहाँ इस दीन की वक़्त कितनी है, किसी घर में 50 रुपए का गिलास टूट जाए, 50 रुपए का गिलास टूट जाए, पूरे घर में शोर बर्पा हो जाता है। माँ अपने बेटे को डांटती है कि तूने गिलास तोड़ दिया, खाउन बीवी को डांटता है कि तूने गिलास सही जगह पे रखा क्यों नहीं, और सास बहू से झगड़ती है कि तूने पिछले हफ्ते भी एक गिलास तोड़ा था, अब ये दूसरा तोड़ दिया। वो पिछले हफ्ते वाला गिलास भी उसको याद होता है, वो 50 रुपए का गिलास टूट गया, पूरे घर में शोर बर्पा हो गया। लेकिन उसी घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजीम फरीज़ा जो नमाज है, रोजाना 5 मरतबा पामाल होता है, किसी को जर्रा बराबर भी एहसास नहीं। आशिक रसूल ऐसे होते हैं। इश्क रसूल इसी चीज का नाम है। कभी बीवी सालन बनाती है, खुदा न खास्ता गलती से सालन में नमक ज्यादा हो गया, खावन पहला लुकमा लेता है तो लुकमा लेते ही पारा चढ़ जाता है, इतना गुस्से हो जाता है, अपनी बीवी को नंगी गालियां देनी शुरू कर देता है, कहते तू भी ऐसी है, तेरी माँ भी ऐसी है, तुझे कुछ सिखाया नहीं है। वो नमक ज्यादा हो गया तो बीवी की माँ तक बात पहुंच गई।
برداشت نہیں ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں. لیکن اسی گھر میں وہی بیوی ہے جس نے فجر کی نماز قضا کر لی، خاوند کو احساس نہ ہوا. ظہر کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کو ملال نہیں ہوا. عصر کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کو کوئی حسرت نہیں ہوئی. مغرب کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کو غصہ نہیں آیا. یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، خاوند کو پھر بھی احساس نہیں ہوا. اور اس کے باوجود ہم عاشق رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے، آپ نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی. احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ نے ان کو بد دعا نہیں دی. وہ کافر، وہ دشمن جنہوں نے آپ کا مبارک خون بہایا، جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے، کبھی ان کے بارے میں سخت جذبات کا اظہار نہیں فرمایا. اور دوسری جانب جب غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زور کی تیر اندازی ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے. نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا. میرے محبوب نے آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈی آہ کھینچی اور پھر فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ. اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی. ایک نماز قضا ہو گئی، اتنے جلال میں آئے. جبکہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ جلال میں نہیں آئے. آپ کا مبارک خون بہایا گیا، آپ جلال میں نہیں آئے. ایک نماز کے قضا ہونے پہ اتنے جلال میں آئے. مدینہ منورہ میں تھے، مصلی پہ کھڑے تھے، صفیں سیدھی ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نمازیوں کی تعداد تھوڑی تھی. جلال میں آئے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن کیا کروں، گھروں میں بچے ہوتے ہیں، گھروں میں جانور ہوتے ہیں، اس لیے میں آگ لگا نہیں سکتا. میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ گھروں کو آگ لگا دوں، یہ دھمکی برائے دھمکی نہیں تھی، یہ صرف دھمکی نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ اس بات کے حقدار تھے کہ ان کے گھروں کو آگ لگائی جائے، جو آگ لگائی جائے جو کہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. لیکن کیا کریں، گھروں میں بچے ہوتے ہیں، گھروں میں جانور ہوتے ہیں، اس لیے آگ لگا نہیں سکتے. وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگائی جائے. میرے استاد نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی تمنا ظاہر فرمائی ہے، اللہ نے آپ کی ہر تمنا کو پورا فرمایا. آپ کی چاہت تھی کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، لیکن گھروں کو آگ لگا نہیں سکتا کیونکہ گھروں میں بچے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں. محبوب کی یہ تمنا تھی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس تمنا کو پورا فرمایا ہے. چنانچہ جو لوگ آج نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، ان کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ لڑائی جھگڑوں کی آگ ہے، یہ بیماریوں کی آگ ہے، یہ قرضوں کی آگ ہے، یہ تنگی کی آگ ہے، یہ پریشانیوں کی آگ ہے. آگ لگی ہوئی ہے، گھر والے اس آگ میں جھلس رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس آگ کا دھواں نظر نہیں آتا، اس کی چنگاریاں نظر نہیں آتی. آگ لگی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ گھروں کو آگ لگا دوں. اللہ نے آگ لگائی ہوئی ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس عظیم دین کو جب تک نہیں اپنائیں گے، عاشق رسول ہونے کے دعوے میں ہم سچے نہیں ہوں گے. تب ہم سچے ہوں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنائیں. آپ کی ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک
اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ پہ راستہ کر لیں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا، ہم دعویٰ نہ بھی کریں پھر بھی عاشق رسول کہلائے جائیں گے، اور اگر ہم یہ نہ کر سکے تو ہزار دعووں کے باوجود ہمارے دعوے میں صداقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جیسے آپ لوگ عاشق رسول ہیں ویسے میں بھی عاشق رسول ہوں۔ فرض کریں کہ میں ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ سارے لوگوں نے اپنی گلیاں سجائی ہیں تو میں کیوں نہ سجاؤں، چنانچہ میں عشاء کے بعد اپنی گلی سجانے میں لگ جاتا ہوں اور رات کے آخری پہر تک میں یہی کام کرتا ہوں، یہاں تک کہ گلی سجاتے سجاتے میں خوب تھک جاتا ہوں۔ رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو میں اوندھے منہ بستر پہ گر پڑتا ہوں اور گہری نیند آ جاتی ہے، یہاں تک کہ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو صبح 9 بج چکے ہوتے ہیں۔ میں گلی میں باہر جھانک کے دیکھتا ہوں تو میں اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں کہ تو بتا میں کتنا بڑا عاشق رسول ہوں۔ میں نے گلی ایسی سجائی ہے کہ پورے عارف والا میں کسی نے ایسی نہیں سجائی ہوگی۔ میں جب اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے چیخ چیخ کے جواب دیتا ہے کہ تیرا دعویٰ تو ہے کہ تو عاشق رسول ہے، لیکن اس دعوے کے اندر ایک بال کے برابر بھی سچائی نہیں ہے۔ اگر تو عاشق رسول ہوتا تو اس نماز کو کبھی نہ چھوڑتا جس نماز کو حضور نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جھنڈیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لائٹنگ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور نے تو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سنتوں کے اپنانے والے بن جائیں میرے بھائیوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک معجزہ تو قرآن ہے جو اس وقت بھی زندہ اور تابندہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ دوسرا معجزہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، تمام تر تعلیمات کو ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ کسی اور نبی کی تعلیمات کو ایسا محفوظ نہیں کیا گیا۔ یہ میرے محبوب کا زندہ معجزہ ہے۔ امت کے علماء، محدثین اور خاص طور پہ حضرات صحابہ کرام کا اس امت پر احسان عظیم ہے، جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ حضور کی سنتوں کو، حضور کی احادیث کو محفوظ کر لیا بلکہ امت تک پہنچانے کا حق بھی ادا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعویدار یہودی بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کسی یہودی سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کیسی تھی وہ نہیں بتا سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھانا کھانے کا انداز کیسے تھا وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے صرف ایک تورات ہے، اور اس تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے، کیونکہ اس قوم کے علماء نے اپنے ذاتی اغراض اور مفادات کی خاطر دین کو بدل کے رکھ دیا، دین کو اصلی شکل میں نہیں رہنے دیا۔ آج روئی زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والی عیسائیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن عیسائیوں سے پوچھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسکرانے کا انداز کیسے تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد کاٹ کیسے تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے انجیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور انجیل میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ ان کے علماء نے دنیاوی اغراض اور ذاتی مفادات کی خاطر دین کو بدل کے رکھ دیا۔ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء سے، جنہوں نے تمام تر مجاہدات اور مشقتوں کو برداشت کر لیا، غیروں کے طعنے، اپنوں کا استہزاء، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن دین کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو بالکل اصلی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ آج میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں
کہ وہ بیٹا جو اپنے والد کے ساتھ ایک گھر میں زندگی کے 30 سال گزارتا ہے، رات کو اکٹھے ایک گھر میں رہتے ہیں، دن پورا کی پورا ایک دکان پہ گزارتے ہیں، دکان پہ جانا بھی اکٹھے ہوتا ہے، رات کو آنا بھی اکٹھے ہوتا ہے، شادی غمی میں اکٹھے شرکت کرتے ہیں، بیٹے کی زندگی اپنے والد کے ساتھ گزرتی ہے، لیکن وہ بیٹا جو اپنے والد کے ساتھ زندگی کے 30 سال گزارتا ہے، اس کو اپنے والد کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوں گی جتنی معلومات آج ایک عالم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ ہم علماء سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انداز کیسے تھا، آپ کا بیٹھنے اٹھنے کا انداز کیسے تھا، آپ گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے، جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ کی خاموشی کیسے ہوا کرتی تھی، آپ غصے میں ہوتے تھے تو پھر آپ کا چہرہ کیسے سرخ ہوتا تھا، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ کیسے تمتما رہا ہوتا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے جاگنے کا انداز کیسے تھا، میرے محبوب کی وضع قطع کیسی تھی، میرے محبوب کا لباس کیسے تھا، انداز و اطوار کیسے تھے، آپ کی شادی غمی کیسی ہوتی تھی، آپ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، دوستوں کے درمیان ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے، آپ کی معیشت کیسی ہوتی تھی، آپ کی معاشرت کیسی ہوتی تھی، آپ کے اخلاق اور کردار کیسے تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو کیسے مسکراتے تھے، جب آپ رویا کرتے تھے تو آپ کی رخساروں پر آنسو کیسے ٹپ ٹپ گرا کرتے تھے، آپ کی نماز کیسے ہوتی تھی، آپ کا روزہ کیسے ہوتا تھا، آپ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیسے داخل ہوتے تھے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو کیسے داخل ہوتے تھے۔ ہم کسی عالم سے پوچھیں، علماء کے پاس ان تمام سوالات کے کافی شافی جوابات موجود ہیں۔ ہم تو علماء پر صرف تنقید ہی کر سکتے ہیں نا، نکتہ چینی کر سکتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاشرے کے اندر زائد چیز ہے اور معاشرے پر خواہ کا بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے علماء کی خدمات کو مثبت انداز سے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ان حضرات نے کیسے مجاہدات برداشت کر کے، کیسے ناخوشگوار حالات کا مقابلہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اپنے اصلی حالت میں برقرار رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے تکوینی طور پہ آپ کی تعلیمات کو محفوظ کر لیا، محفوظ اس لیے کر لیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں تو حضور کی طرح، جس طرح حضور نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروائی تھی، میں بھی اپنی بیٹی کی شادی حضور کی طرح کروانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس حضور کی تعلیمات نہیں تھی، میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں حضور کی طرح لباس پہن لوں، لیکن میرے پاس حضور کی تعلیمات نہیں تھی، لہٰذا کوئی بندہ یہ بہانہ نہ بنا سکے۔ اللہ رب العزت نے تمام تر تعلیمات کو محفوظ کر رکھا ہے۔ سنتوں سے اعراض کرنے والے، سنتوں سے منہ موڑنے والے ہمارے دوستوں کے پاس کئی سارے بہانے ہیں، ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ اصل عشق رسول تو بندے کے دل میں ہونا چاہیے، ظاہری صورت کا کیا اعتبار، اور ظاہری صورت کی کیا پرواہ ہے، بس دل میں اگر عشق رسول ہے تو یہی سرمایہ کافی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ دل میں بھی عشق رسول ہونا چاہیے، ظاہری نقالی بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے۔ اور یہ کون سا عشق رسول ہے، کون سی محبت ہے؟ مجنون کا ہے کہ مجھے لیلا سے محبت تو بہت ہے، لیکن بس لیلا کی صورت مجھے اچھی نہیں لگتی۔ سارے لوگ کہیں گے تو واقعی مجنون اور پاگل بے وقوف ہے، لیلا سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، لیلا کی صورت بھی اچھی نہیں لگتی، صورت اوروں کی پسند کرتا ہے، محبت لیلا سے کرتا ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو بڑی شدید ہے، لیکن شکل صورت لباس یہ ہم غیروں کی طرح پہنتے ہیں، وضاقتہ غیروں کی طرح اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ظاہری نقالی کئی مرتبہ بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتی۔ ظاہری نقالی، ظاہری شکل صورت، میں مانتا ہوں کہ میرے دل کی حقیقت میرے محبوب کی طرح نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی،
میں باطن کے اعتبار سے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اپنے محبوب کی طرح نہیں بن سکتا، نہیں ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن میں اللہ سے یہ تو عرض کر سکتا ہوں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ یہ ظاہری صورت بھی اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈالا، بستی غیر مسلموں کی تھی۔ حضرت بلال نے اذان دینی شروع کر دی، بستی کے بچے باہر کھیل رہے تھے، بچوں نے حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا، بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ایک بچہ قدرے بڑا تھا، اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بچہ کیا بول رہے تھے؟ بچے نے کہا جیسے کلمات وہ پڑھ رہا تھا میں بھی اسی طرح کلمات پڑھ رہا تھا۔ اچھا وہ کس طرح کلمات پڑھ رہا تھا؟ اب بچے نے کلمات پڑھنے شروع کر دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب بچے نے یہ پڑھا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ اپنا کام کرو۔ بچہ کہنے لگا اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ نقل اتار رہے تھے، نقل اللہ نے کیسے دل میں اتار دیا، جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو ساتھ لیا، ان کا نام ابو محذورہ تھا۔ مکہ مکرمہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا، مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ابو محذورہ پہ پڑ گئی، وہ ابو محذورہ جس نے حضرت بلال کی اذان کی نقل اتاری تھی، مسلسل 60 سال تک مسجد حرام میں اذانیں دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نقل کو اصل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ظاہری نقالی کئی مرتبہ بندے کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے، دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہروپیہ آیا، بہروپیہ جو بہروپ بدل کے مسخرہ بن کے لوگوں کو ہنسایا کرتے ہیں۔ اس وقت تو ٹک ٹاک کا یہ مصیبت نہیں تھی، تو ہنسنے کے لیے، ہنسانے کے لیے اور شغل برپا کرنے کے لیے بہروپیہ ہوا کرتے تھے، تو لوگ ان کو انعام دیا کرتے تھے۔ تو وہ بہروپیہ آیا، اورنگزیب عالمگیر سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھے انعام دے دو۔ تو پوچھا کہ انعام کس چیز کا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں بہروپ بدل کے لوگوں کو ہنساتا رہتا ہوں، خوش کرتا رہتا ہوں، تفریح کا ماحول لوگوں کو مہیا کرتا ہوں، تو مجھے انعام دے دو۔ بادشاہ نے کہا کہ جی ہاں، انعام آپ کو تب ملے گا کبھی بہروپ بدل کے مجھے بھی دھوکہ دے دو، بہروپ بدل کے مجھے دھوکہ دے دو تو میں آپ کو انعام دے دوں گا۔ اس نے کہا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بہروپیہ چلا گیا، اس کو بادشاہ کے مزاج کا پتہ تھا، سیدھا شہر سے باہر گیا، نیک لوگوں کی طرح لباس پہنا، ان کی طرح وضع قطع بنائی، ان کی طرح اپنی صورت اختیار کر لی، اور شہر سے باہر ایک جگہ پہ جھونپڑی بنائی، اور جھونپڑی میں مصلی بچھا کے بیٹھ گیا اور تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ چند دنوں میں پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ یہاں کوئی اللہ والا ہے اور ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے، کوئی بندہ اس کے پاس جاتا بھی ہے کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتا، بس اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت عبادت میں مصروف ہوتا ہے، کوئی بڑا اللہ والا لگ رہا ہے۔ جب بادشاہ کو کسی نے بتایا تو بادشاہ نے فوراً وزیروں سے کہا کہ جانا چاہیے، چونکہ بادشاہ اللہ والوں کا بڑا قدردان تھا، جانا چاہیے، ہم بھی اللہ والے سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کی جماعت کو ساتھ لے کے اللہ والی کی جھونپڑی میں پہنچا، ملاقات کر لی۔ اس بندے نے، اللہ والے نے بادشاہ کی طرف کوئی خاص توجہ بھی نہیں کی، کھڑا بھی نہیں ہوا، تو بادشاہ کی عقیدت اور بڑھ گئی کہ یہ تو واقعی اللہ والا ہے، میں بادشاہ ہوں کہ اس کے پاس آیا ہوں، میری پرواہی نہیں کرتا، اپنے ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے۔
آخر کار بادشاہ نے اپنے ساتھ جو پیسوں کا ایک تھیلا اٹھایا ہوا تھا کہ میں ان کو ہدیے کے طور پہ پیش کروں گا، بادشاہ نے وہ تھیلا پیش کر لیا، حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اس نے کہا میں یہ قبول نہیں کرتا۔ بادشاہ کی عقیدت اور بڑھ گئی کہ میں پیسوں کا تھیلا پیش کر رہا ہوں اور یہ کہتے ہیں قبول نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہا حضرت آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، قبول کر لیں۔ اس نے کہا ہم یہ کام نہیں کرتے۔ بادشاہ نے پھر کہا کہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، قبول کر لیں۔ اس نے کہا واپس لے جاؤ، ہم یہ کام نہیں کرتے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ بادشاہوں کے ہدایہ وصول نہیں کرتے۔ بادشاہ بیچارہ ایک طرف تو اس کی عقیدت بڑھ گئی کہ واقعی اللہ والا ہے، میرا ہدیہ قبول نہیں کیا، اور دوسری جانب اس کو افسوس بھی ہوا کہ میں اتنا محروم القسمت ہوں کہ اللہ والے میرا ہدیہ بھی قبول نہیں کرتے۔ خیر اداس دل کے ساتھ واپس اپنے محل میں آیا، تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہی بہروپیہ اصلی شکل میں پہنچ گیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت انعام نکالو۔ پوچھا انعام کس چیز کا؟ کہنے لگا جس اللہ والے کے پاس سے ابھی آپ ہو کے آئے ہیں وہ اللہ والا میں ہی تو تھا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، تھے؟ جی ہاں میں تھا۔ بادشاہ نے کہا انعام آپ کا حق بنتا ہے، میں آپ کو انعام دوں گا، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تو آپ کو تھوڑا انعام مل جائے گا، ادھر تو میں آپ کو پیسوں کا پورا تھیلا پیش کر رہا تھا، آپ نے وہ تھیلا قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ تھا تو بہروپیہ، لیکن کمال کا جواب دیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت دل تو میرا بھی کر رہا تھا کہ میں قبول کر لوں، دل تو میرا بھی کر رہا تھا کہ میں قبول کر لوں، لیکن میں نے جن لوگوں کا لباس پہنا ہوا تھا اس لباس پہ داغ بننا گوارا نہیں کیا۔ میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا اللہ والوں کا، میں نے اللہ والوں پر داغ بننا گوارا نہیں کیا۔ جی ہاں یہ ظاہری صورت کا بندے پر اثر ہوتا ہے، اس لباس کا بندے پر اثر ہوتا ہے، وضاقتہ کا بندے پر اثر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، باطن کو تو اللہ ہی بدل سکتا ہے، لیکن اس ظاہری صورت کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سنتوں کی اتباع وہ عظیم عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو اللہ کے محبوب کی طرح صورت بنائیں تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر تھے، اور جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں پھینک دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا، اور پھر جادوگر ہار گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ لیکن آپ لوگوں نے علماء سے یہ بات سنی ہوگی کہ جادوگروں نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیا اور ایمان لے آئے، حالانکہ فرعون نے زبردست دھمکی لگائی لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ لٹکا دوں گا۔ لیکن جادوگروں نے کہا کہ جو کر سکتے ہو کر لو، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، ہم پھیرنے والے نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کے دل میں تبدیلی نہیں آئی، فرعون کے وزیروں اور مشیروں کے دلوں میں تبدیلی نہیں آئی، جادوگروں کے دلوں میں کیوں تبدیلی آ گئی؟ یکدم اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہو گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ تو کرنا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احترام میں اپنی شکل و صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنائی ہوئی تھی۔ اس نقالی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہری نقالی کم از کم اختیار کر لیں، اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم غیروں کی مشابہت اختیار کریں گے وضاقتہ میں، نشست و برخاست میں، تو یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ناراضگی کا اظہار فرمایا۔
ایک مقام پہ تو فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میری سنتوں سے منہ موڑ لیتا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل پہ زیادہ ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار یوں فرمایا کرتے تھے کہ اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا کہ کتنے ناراض ہوتے تھے۔ باپ جب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا پھر تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ اس وقت باپ کہتا ہے کہ جب باپ زیادہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضور جب فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرا امتی ہی نہیں ہے، اس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ زیادہ ناراضگی کی صورت میں ہوا کرتا تھا۔ اور دوسرے مقام پہ میرے محبوب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم اللہ کی نبی کی مشابہت اختیار کریں گے، قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم غیروں کی مشابہت اختیار کریں گے تو ایسا تو نہ ہونا کہ قیامت کے دن ہمیں انہی کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، یقیناً ہمارے لیے شقاوت اور بدبختی کی بات ہوگی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ہندوستان میں ایک زلزلہ آیا اور اس زلزلے میں ہزاروں لوگ لمحے بھر میں عمارتوں کے تلے دب گئے اور مر گئے۔ جب مردوں کو، لاشوں کو نکالنے کی باری آئی تو وہاں کے مسلمانوں نے وقت کی حکومت کو درخواست دی کہ چونکہ مرنے والوں میں کچھ مسلمان ہیں کچھ ہندو ہیں، تو جو مسلمان ہیں ان لاشوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اسلامی طریقے سے ان کے غسل کفن دفن کا انتظام کر لیں۔ بات ان کی معقول تھی، حکومت نے کہا اچھی بات ہے، ان مردوں کو تم لوگ سنبھالو۔ چنانچہ مسلمان مردے یہ مسلمانوں کو دیے جانے لگے، لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے؟ اس کے لیے اصول یہ اختیار کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ جس بندے کا ختنہ ہو چکا ہے وہ مسلمان ہوگا، جس کا ختنہ نہیں ہو چکا وہ ہندو ہوگا۔ چنانچہ ہر مردے کو دیکھا جاتا تھا، جس کا ختنہ ہو چکا ہوتا تھا وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، دوسرے ہندوؤں کے حوالے کر دیے جاتے تھے۔ لیکن کوئی 10 20 30 بندے تو تھے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بندے تھے جو امدادی کارروائیوں میں فوجی مصروف تھے۔ انہوں نے آخرکار ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سے ہر بندہ نہیں دیکھا جاتا، ہر بندے کو ہم دیکھتے رہیں گے ختنہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ حکومت نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ظاہری صورت کو دیکھ کے فیصلہ کر دو، ظاہری صورت کو دیکھو، جس کی صورت مسلمانوں کی طرح ہے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دو، جس کی صورت ہندوؤں کی طرح ہے اس کو ہندوؤں کے حوالے کر دو۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی لاشوں کو ہندوؤں کے ساتھ آگ میں جلا دیا گیا اور ان کی راکھ دریائے گنگا میں بہا دی گئی۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتا دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا، آخرت میں تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ کر دیتا ہے۔ یہ غیروں کی نقالی کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے، وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہمیں بتائے ہیں ان سے بہتر طریقہ زندگی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جب سب سے بہتر طریقہ زندگی ہمارا ہے، ہماری نبی کا ہے، تو پھر ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہم حضور کے اعلیٰ طور طریقوں کو چھوڑ کے غیروں کے ادنیٰ طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک جو دین لے کے آئے تھے اس دین پر آپ کو بڑا ناز تھا اور اس دین کے ساتھ کسی قسم کی شراکت برداشت نہیں کرتے تھے، اس دین میں کسی قسم کی ملاوٹ برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کہیں سے تورات کے اوراق مل گئے، وہ بڑے خوش تھے کہ میرے پاس تورات ہاتھ میں آ گیا، تو خوشی خوشی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی تورات ہے، تورات ہے، تو بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التفات نہیں فرمایا، توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے ورق الٹنے پلٹنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور کے مزاج شناس تھے، انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، حضرت عمر کو فرمایا عمر
तुझे तेरी माँ रोए, तू देखता नहीं है कि हुजूर किस कदर जलाल में आ चुके हैं। हज़रत उमर ने जो ये देखा फ़ौरन दोज़ानो होके बैठ गए, तौरात के वर्के साइड पे रखे और फ़ौरन हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। मैं इस बात पे राज़ी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। अल्लाह के नबी, मैंने तौरात का मुताला इस वजह से नहीं किया कि मैं आपके लाए हुए दीन के बारे में मुतमईन नहीं हूँ, मैंने तो वैसे गलती कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल के आलम में फरमाया कि किसी कौम की गुमराही के लिए, किसी कौम की तबाही के लिए यही बात काफ़ी है कि उस कौम के पास उनके अपने नबी जो तालीमात लेके आए हैं, कौम उन तालीमात से मुंह मोड़ ले, दूसरे लोगों की तालीमात की तरफ देखना शुरू कर दे। और फिर जलाल के आलम में फरमाया कि कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इस वक्त अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएं तो उनको भी मेरी इताअत के सिवा कोई चारा नहीं होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेरी इताअत करनी पड़ेगी। तो तुम आज यहूद और नसारा की पैरवी करते हो। मेरे भाइयों, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ते हैं। अगर हम अकेले नमाज पढ़े तो हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ते हैं, अगर इमाम के पीछे पढ़े तो इमाम हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ता है। हम हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ते हैं। सूरत फातिहा में हमें एक दुआ बताई गई है, एक दुआ की तलकीन की गई है, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम के रहनुमाई फरमा। फिर खुद बताया गया है कि सिरातुल मुस्तकीम किस चीज़ का नाम है? सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है, वो नबीयीन का रास्ता है, वो सिद्दीकीन का रास्ता है, वो शुहदा और सालिहीन का रास्ता है। और आगे फरमाया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह यहूद का रास्ता नहीं, नसारा का रास्ता नहीं। हम हर रकात में अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई कर दे, हमें यहूद और नसारा की पैरवी से बचा ले। हम नमाज में तो यही दुआ मांग रहे होते हैं, लेकिन बाद में यहूद और नसारा की पैरवी शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, इसको हल्का न समझें, इसको कोई आम अमल न समझें। ये रसूलुल्लाह की नाराजगी का जरिया बनता है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ में यह हदीस मुख्तसरन जिक्र हो चुकी है। काज़ी अयाज़ ने अश्शिफा में यह हदीस बहुत तफसील से बयान फरमाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूँगा, कुछ लोग पानी पीने के लिए आएंगे, पानी पीने के लिए आएंगे, लेकिन सामने फरिश्ते खड़े होंगे, उनको ऐसा हंकाएंगे जैसा कि भटके हुए ऊंटों को हंकाया जाता है, उनको करीब नहीं आने दिया जाएगा। मैं कहूँगा उम्मती उम्मती, इनको मेरे करीब आने दो, इनको मैं पानी के प्याले पेश कर लूँ। मुझे कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, महबूब आपकी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इन्होंने आपके तौर तरीकों को छोड़ के गैरों के तरीके अपनाए हुए थे। मेरे महबूब फरमाते हैं, मैं उस वक्त कहूँगा मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। मेरे भाई, हम बहुत गुनाहगार, बहुत बुरे हैं, लेकिन उम्मीद के एक किरण मौजूद है कि हम क़यामत के दिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएंगे, वो हमें देख के मुस्कराएंगे, हम उनको देख के मुस्कराएंगे, यूँ हम सआदतों को समेटने वाले बनेंगे। लेकिन अगर उस दिन महबूब ने फरमाया कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, उस वक़्त हमारा क्या बनेगा? मर्द हजरात को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के तमाम तर तौर तरीके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बनाएं। और माओ बहनों बेटियों से भी गुजारिश है कि एक बेटी के बारे में, एक बहन के बारे में रसूलुल्लाह की क्या चाहत थी कि मुसलमान बेटी का लिबास कैसे हो, उसके अंदाज़ो अतवार कैसे हो, उसकी वज़ाकता कैसी हो। मुसलमान बेटी को ऐसा ही होना चाहिए। मैं बहनों बेटियों से गुजारिश करूँगा, अगर क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का जाम पीना चाहती हैं तो रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी, अपनी वज़ाकता, अपना लिबास, अंदाज़ो अतवार अपनाना होगा।
تاکہ ہم قیامت کے دن حضور کے سامنے سرخرو ہوں۔ نہ صرف یہ کہ خود رسول اللہ کے دین پہ عمل کریں بلکہ اپنے گھر میں سنتوں کا ماحول بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے گھر میں دین کو رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ چنانچہ تجربہ یہی ہے کہ خواتین جب چاہتی ہیں تو گھر کے مردوں سے بہت کچھ منوا لیتی ہیں۔ بیٹیاں کئی مرتبہ ضد کر کے اپنے سنگ دل باپ کے دل کو بھی نروا دیتی ہیں۔ بہنیں منت سماجت کے ذریعے اپنے بھائیوں کے دلوں کو نرم کر دیتی ہیں۔ بیویاں بہت ناز انداز اور نخرے کے ذریعے اپنے خاوند سے اپنے بڑے بڑے مطالبات منوا لیتی ہیں۔ ماں ناراض ہو کے اپنے بیٹوں کو اپنی مرضی پہ لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ جی ہاں، اپنے مفادات کی خاطر تو یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، کبھی دین متین کی خاطر بھی ہمارے بہنیں اور بیٹیاں گھر کے مردوں سے اپنی بات منوائیں۔ کبھی بہن اپنے بھائی کی منت سماجت کر کے کہہ دے کہ بھائی اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجا دیں۔ کبھی ایسا بھی تو بہن کر لے کہ جب بھائی شیشے کے سامنے کھڑا ہے اور نبی کی سنت پہ بلیڈ پھیر کے گندی نالی میں بہانے والا ہے، بہن آگے بڑھ جائے کہ نہیں بھائی جان، آپ نے اس کو گندی نالی میں نہیں بہانا، یہ مجھے پکڑا دیں، میں یہ سنبھال لوں گی کیونکہ یہ میرے محبوب کی سنت کے بال ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو گٹر میں بہا دیا جائے۔ کبھی بیوی اپنے خاوند کو خوشی کی حالت میں، جب خاوند زیادہ خوش ہوتا ہے، دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں اپنا مدعا پیش کر لے اور ان سے بات منوا لے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشنا کر دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسنون دعائیں سکھانے کا اہتمام کریں، مسنون لباس پہنائیں اور ان کے دلوں میں مسنون لباس کی محبت کو اجاگر کر دیں۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہوتی ہے اور قیامت کے دن اس خاتون سے خاوند کے گھر کے تمام تر امور کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے۔ تجربہ یہی ہے، بس میں آخری بات عرض کرتا ہوں، تجربہ یہی ہے کہ جب خواتین معاشرے کو بدلنا چاہیں تو پھر معاشرے کی اصلاح میں دیر نہیں لگتی، معاشرے کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ تاتاریوں کا موجود ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں جب تاتاری افواج نے بغداد پہ حملہ کر دیا، عراق پہ قبضہ کر لیا اور بغداد کی اینٹ سی اینٹ بجا دی، تاتاریوں نے ایسا قتل عام کر دیا کہ دجلہ نہر کا پانی 6 مہینے تک مسلسل خون کی طرح سرخ بہہ رہا تھا۔ تاتاری افواج نے انسانی سروں کی کھوپڑیاں اکٹھی کر کے ان کی مینار بنا کے ان پہ چڑھ کے اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا۔ بے دردی کے ساتھ چھوٹے بڑے کا فرق کیے بغیر سب کو تہہ تیغ کر دیا، لیکن تاتاری افواج کی اس تمام تر قتل عام کے باوجود 40-50 سال کے بعد بغداد اور عراق میں ایک زبردست انقلاب برپا ہو گیا۔ انہی تاتاری شہزادوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کر لیا بلکہ عراق کی سرزمین پہ ایک مرتبہ پھر شریعت مطہرہ کو نافذ کر لیا۔ 40-50 سال کی قلیل مدت میں اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہوا، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اس کے پیچھے بھی بیٹیوں کے ایمان کی حرارت پوشیدہ تھی۔ چنانچہ تاتاری افواج نے مسلمان مردوں کو تو چن چن کے قتل کر لیا، لیکن مسلمان بیٹیوں کو زندہ رکھا۔ نہ صرف یہ کہ ان کو زندہ رکھا بلکہ اپنے گھروں میں لے گئے، اپنے گھروں کی بستر کی زینت بنا دیا۔ مسلمان بیٹیاں باندیوں کے طور پہ تاتاری افواج اور تاتاری شہزادوں کے گھروں میں زندگی گزارنے پر مجبور تھی، تاتاری شہزادوں کے بچے پیدا کرنے پر مجبور تھی۔ وہ بیٹیاں تھی تو مجبور، لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان کی حرارت ٹھنڈی نہیں ہو چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابھی کوئی کمی نہیں آ چکی تھی۔ چنانچہ ان تاتاری افواج کے بیٹے پیدا کرنے والی مسلمان بیٹیوں نے عزم کر لیا کہ ہم نے اپنے گھروں سے انقلاب برپا کرنا ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو یہی بیٹیاں اپنی گود میں پلنے والے بچوں پر محنت کر رہی تھیں، ان کو اللہ اور رسول سے روشناس کرا رہی تھی،
دوسری طرف اپنے گھر کے مردوں کو بھی آہستہ آہستہ اللہ سے متعارف کرا رہی تھی، ان کے دل و دماغ میں اللہ و رسول کی محبت کا بیج بو رہی تھی۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی گود میں پلنے والے بچے بڑے ہو گئے، وہ سیاہ و سفید کا مالک بن گئے۔ وہی شہزادے جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کر لیا بلکہ شریعت کے نفاذ کا اعلان بھی کر لیا۔ چنانچہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، وہ تاتاری افواج، وہ تاتاری شہزادے جب کسی مسلمان کو دیکھتے تھے تو ان کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے تھے۔ وہی پیشانیاں رات کے آخری پہر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتی تھیں۔ وہ تاتاری شہزادے جب کسی مسلمان کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں غصے کی وجہ سے سرخ ڈورے پڑ جاتے تھے۔ وہی آنکھیں رات کے آخری پہر اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہا رہی ہوتی تھیں۔ وہ تاتاری شہزادے جن کو مسلمانوں کی جوانیاں شکست نہ دے سکیں، اسلام کی بیٹیوں نے انہی تاتاری شہزادوں کو اسلام کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بیٹیوں کا کردار بہت اہم ہے۔ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کا ماحول سنت کے مطابق بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے گھر میں دین اسلام کو رائج کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اگر تبدیلی آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، اگر ناکام ہو گئی کم از کم ان کو اجر تو مل جائے گا، اللہ اور رسول کے ہاں تو سرخرو ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔